میری یہ قدیر بھائی سے بات ہو رہی تھی اور ہی از بیرسٹر قدیر اور یہ کیس دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے پہلے بتایا 4-5 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا کیس کھڑا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو شورٹی بھر کے دی تھی، 10 لاکھ روپے انہوں نے مانگا، ہم نے اسی وقت ان کو دے دیا، اور انہوں نے ہمارا نام ہمیں لکھ کر دیا کہ آپ کا نام اب کسی بھی ایسی لسٹ میں نہیں ہے، آپ ٹریول کر سکتے ہیں، اور پھر غیر قانونی طور پہ نام نکالنے کے فوراً بعد دوبارہ ڈال دیا، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے ایئرپورٹ کی حدود سے گرفتار کیا گیا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی حدود ہے، وہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کی نہیں ہے۔ اس کا ریزن میں آپ کو ایسے دے دیتا ہوں، یا اس کا ثبوت یہ ہے کہ اے ایس ایف نے اپنی مدعیت میں میرے اوپر ایک مقدمہ درج کروایا وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں، اور یہ کلیم کیا کہ میں نے ایئرپورٹ کی حدود میں جھگڑا کیا ہے اور لڑائی کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اے ایس ایف نے یہ قبول لیا ہے کہ میں ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا اپنے لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ، تو بجائے اس کے کہ اے ایس ایف جو ہے وہ قانونی طور پہ عدالت کے احکامات پہ عمل کرواتی، جو میرے پاس موجود تھے احکامات، ہم بتا بھی رہے تھے، انہوں نے پولیس کا ساتھ دیا اور سادہ کپڑوں میں نامعلوم افراد وہاں پہ میری گاڑیوں کو گھیرتے ہیں، اور اے ایس ایف ان کو نہیں روکتی، وہ ہمارے پہ ٹارچر کرتے ہیں، نہیں روکتی، وہ لوگوں کے موبائل فون چھینتے ہیں، نہیں روکتی، اور وہ مجھے گھسیٹ کے اغوا کر کے لے جاتے ہیں سادہ گاڑی کے اندر ڈال کے، کوئی سرکاری ان کے پاس نہیں تھی یونیفارم یا کوئی گاڑی بھی سرکاری نہیں تھی، وہ مجھے اس طرح اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اور اے ایس ایف منہ دیکھتی رہتی ہے، اور بعد میں میرے پہ ہی مقدمہ درج کرواتی ہے کہ جی میں نے وہاں پہ لڑائی کی ہے۔ تو یہ ہو گئی ایک اور چیز، یعنی 3 چیزیں میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دی ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ سیکٹری صاحب اب جواب دیں ہیں نا اس سارے کیس کے اندر، ان کے اوپر تو ہیوی جرمانہ ہونا چاہیے کہ ان کی گارنٹی، ان کو گارنٹی دے کے، اور ان کی گارنٹی پہ میں ایئرپورٹ گیا تھا، اور مجھے ایئرپورٹ کی حدود کے اندر سے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور دوسرا انہوں نے پھر میرا نام PNIL میں ڈالا، تو کس کیپیسٹی میں ڈالا، پھر 2 مقدمات میرے اوپر درج کیے، اور دونوں مقدمات بوگس ثابت ہو کے ڈسچارج ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں عدالت کے اندر ہم جج صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارا جو ہے وہ کیس ایک پہلو نہیں ہے، اس کے ملٹیپل پہلو ہیں، وہ سارے ان کے سامنے رکھیں گے۔ میں ایک آزاد شہری ہوں، مجھے موو کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں جج صاحب کرتے گئے، کیونکہ اس میں جو سیکٹری انٹیریئر ہیں ان کو پوری رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیں یا بھاگ جائیں، ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے۔ وہ سیکٹری انٹیریئر ہیں، یہ تمام محکمے ان کے انڈر میں آتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ جو اے ایس ایف موجود ہے اس کے لیے بھی وہ رسپانسبل ہیں، جو FIA نے دوبارہ کارروائی کی اس کے لیے بھی وہ رسپانسبل ہیں، جو میرے ساتھ سلوک ہوا اس کے لیے بھی وہ رسپانسبل ہیں، اور جو انہوں نے دوبارہ میرا نام ڈالا اس کے لیے بھی وہ رسپانسبل ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے لکھ کر دیا تھا اس عدالت کو کہ اب ان کے اوپر کسی قسم کا بین نہیں ہے، میں ٹریول کر سکتا ہوں، اور ایک جھوٹے مقدمے میں میرا نام ڈالا بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی بات چیت کے، اور وہ مقدمہ ودن 24 to 48 آورس وہ اپنی موت خود مر گیا۔ اب ان کو تو وہ ہوگا جرمانہ انشاءاللہ، نہ صرف ان کو جرمانہ ہوگا بلکہ اب ان کے خلاف ہم یہ کارروائی کروائیں گے، جو بھی ہم سے میکسیمم ہو سکے گی ان کے خلاف کارروائی انشاءاللہ کروائیں گے۔ سر آپ کا جتنا خرچہ ہوا ہے حج پہ وہ ان کو بھرنا پڑے گا، ان کو بھرنا پڑے گا۔ دیکھیں یا یہ بھریں گے یا وہاں پہ بھی میں کیس کروں گا، پنجاب میں بھی اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ابھی، اور وہ ان کو بھرنا پڑے گا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ یہ بھریں گے نہیں، بھروائی تو ان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کی انلیگل اور غیر اخلاقی غیر قانونی حرکت کی وجہ سے میں حج پہ نہیں جا سکا۔ تو جتنے بھی میرے اخراجات ہیں وہ سارے ان کو بھرنے پڑیں گے۔ اب یہ فیصلہ کر لیں آپس میں، سیکٹری انٹیریئر نے دینے ہیں یا گورنمنٹ آف پنجاب نے دینے ہیں، یہ فیصلہ کر لیں آپس میں۔ صحیح، آپ نے کہا ہے کہ سیکٹری انٹیریئر نے جو ہے نا اس کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی، تو جب آپ گئے تھے تو 10 لاکھ روپے آپ نے انہیں کو دیا تھا نا، تو اس ٹائم تو انہوں نے ذمہ داری نہیں لی تھی، اس ٹائم مطلب جب آپ نہیں، انہوں نے شیورٹی میرے سے 10 لاکھ روپیہ لے کر عدالت کو لکھ کر دیا تھا کہ اب ان کو کوئی نہیں روکے گا، ہی کین ٹریول، یہ بالکل آزاد ہیں اور یہ موو کر سکتے ہیں، یہ حج پہ جانے کے لیے آل سیٹ پہ جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی روکا انہوں نے۔ آج سر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے 3 حلقوں کے حوالے سے جج صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، کیا سمجھتے ہیں سیٹیں واپس ہو جائیں گی اور ایک پیٹرن سیٹ ہوگا؟ دیکھیں، اسلام آباد کی اگر سیٹیں واپس آ جاتی ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس، تو یہ ایک بند ٹوٹ جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا پانی جمع ہوتا رہتا ہے، پریشر بڑھتا جاتا ہے، جب ایک طرف سے یہ بند ٹوٹتا ہے نا تو پھر سارا پانی نکل جاتا ہے، بند ایک دم کھل جاتا ہے۔ ابھی تک یہ بند ٹوٹنے کا معاملہ ہے، یہ کمزور تو بہت ہو گئے ہیں پشتے جو لگائے گئے ہیں،
کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے اس لیکیج کو روکا جائے، لیکن عوام کو سارا کچھ نظر بھی آ رہا ہے اور عدالت بھی سب کچھ جانتی ہے۔ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان، تو اسلام آباد کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا۔ اگر اس ملک کے کیپٹل میں اتنی بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے کہ 3 سیٹیں چھینی گئیں اور تینوں واپس آ گئیں، تو پھر پورے پاکستان کے الیکشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ باقی ججز اور باقی عدالتوں کو بھی فوری طور پہ پھر ریلیف دینا پڑے گا، انہیں بھی انصاف کرنا پڑے گا، کیونکہ عدالتوں میں نا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہے۔ جب ایک عدالت انصاف دے رہی ہوتی ہے تو باقی عدالتیں، آپ دیکھیں نا، کیسز کو سامنے رکھ کے ججز کیسز کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، یا فلاں ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، یا اس بات کے اوپر پہلے ڈیسیجن ہو چکا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو کچھ بھی اس میں کرے گی وہ قابل تقلید ہوگا باقی ہائی کورٹس کے بارے میں۔ ابھی سب سے بڑی پریشانی حکومت کی یہ ہے کہ اپنی سیٹیں کیسے بچا کے رکھیں، اس کے لیے وہ جلدی جلدی قانون سازی بھی کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ چیلنج ہو جائے گا کورٹ میں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایک نیا بل لے کر آتے ہیں یا قانون کے اندر کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو جو چیزیں پہلے ہو چکی ہوتی ہیں وہ پہلے کے مطابق چلتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پچھلے 10 سال کے جو الیکشن ہے یا 20 سال کے جو الیکشن ہے وہ آج بننے والے قانون کے تحت آپ ان کو چلائیں گے۔ اگر تو ریٹائرڈ ججوں کو لگانے والا قانون آج بن رہا ہے تو آج کے بعد جو الیکشن ہوں گے اس کے اندر ریٹائرڈ جج ٹربیونل میں بیٹھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہی قانون پچھلے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا، ایسا ہوگا نہیں، ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ معاملہ جاتا ہے تو قاضی صاحب بینچ کیسا بناتے ہیں اور خود اس بینچ کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ وہاں جانا ہے الٹیمیٹلی۔ اچھا عمران جی، آج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جب سماعت کا آغاز کیا، ریٹرن کینڈیڈیٹس کو بھی اور پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو بھی طلب کیا اور انہوں نے الیکشن ایکٹ پڑھنے کا کہا۔ الیکشن ایکٹ جب سب نے پڑھ لیا تو انہوں نے کہا کہ اب آئین اور قانون کے مطابق 180 دن کے اندر الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہے، 7 دن سے زیادہ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، سماعت ملتوی نہیں کر سکتے، اور الیکشن ٹریبیونل کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر ریٹرن کینڈیڈیٹ تاخیری حربے استعمال کرے تو اس کو شو کاز نوٹس جاری کر کے اس کی رکنیت معطل کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو یہ کہہ بھی دیا ہے کہ اگلی سماعت پر اگر آپ نے فارم 45 جمع نہ کروائے تو آپ کی رکنیت معطل کرنے کی دیکھیں، عدالت یہ ایزیوم کر لے گی، اگر یہ فارم 45 نہیں لے کر آتے تو عدالت یہ ایزیوم کرنے پر مجبور ہوگی کہ ان کے پاس فارم 45 ہے ہی نہیں۔ پھر جو اویلیبل ڈاکومنٹ ہیں ان کی بنیاد پہ عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پھر ایک پینلٹی یہ ہے کہ آپ اس جیت کو کیسے انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس فارم 45 نہیں ہے۔ لہذا بہت ممکن ہے کہ عدالت ان کی، کیونکہ وہ عدالت کو کہہ کر گئے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ دے دیں گے، ہمیشہ وہ کبھی نہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، تو اگر وہ نہیں دیتے تو عدالت ان کی رکنیت معطل کر سکتی ہے۔ وہ اس سے پہلے باہر میڈیا کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس ہیں فارم 45، جب فورم کوئی مجھے بلائے گا تو میں وہاں پہ جمع کرواؤں گا۔ آج ادارہ جاتی رسپانس دینے کے حوالے سے بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ شام 4 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ملیشیس کمپلین رن کی جا رہی ڈگری جعلی کے حوالے سے، اس متعلق اور لائے گئے۔ دیکھیں، اب میرے خیال میں سرکاری کالجز میں پڑھنے والے سارے لوگ خطرے میں ہیں، جو لوگ اس وقت ریاست کے خلاف کوئی، یا ریاست کی جو خواہش ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں، یا ریاستی اداروں کی خواہش کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کی ڈگری خطرے میں ہے۔ اس کو تو یوں دیکھا جائے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک آدمی کا لمبا کریئر ہے بطور وکیل اور پھر اس کا بہت لمبا کریئر ہے بطور جج، اس کے فیصلوں کی لوگ جو ہے وہ مثالیں بھی دیتے ہیں، آپ سارے ان کی کورٹ میں جاتے ہیں، کسی بھی نقطۂ نظر سے وہ آپ کو کوئی کمتر جج تو نظر آتے نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک ایسی شخصیت کو یا ایک ایسے جج کو آپ یہ کلیم کریں کہ جناب وہ تو تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے، یہ پھر مناسب نہیں ہے، یہ غیر مناسب حربے ہیں۔ اور اس کو دیکھیں، سیم اکاؤنٹس یہ کام کر رہے ہیں جن اکاؤنٹس نے بابر ستار صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف پروپیگیٹ کیا تھا، جو وہاں پروپیگنڈا کر رہے تھے، یہ وہی سیم اکاؤنٹ ہیں جو ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں، جب عدالت کے اندر ریکارڈ جمع کروایا جاتا ہے تو ان اکاؤنٹس میں سے کسی ایک کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہ سیم لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو سیم پیج پہ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ انہیں خبریں فیڈ کر دی جاتی ہیں اور یہ وہ خبریں جو ہیں اس کے بعد، اور دیدہ دلیری آپ دیکھیں کہ عدالت میں کیس چل رہا ہے پھر بھی ان کے اندر بالکل ذرا خوف نہیں ہے۔ ان کو اتنا یقین ہے اپنے زمینی خداؤں کے اوپر کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے، یعنی زمینی خداؤں پہ ان کا اتنا یقین ہے۔ ہمارے کچھ صحافی بھی اس میں شامل ہیں بدقسمتی سے، انہیں اتنا یقین ہے کہ ہم جو مرضی توہین میں چیز لکھ دیں، اگر زمینی خدا ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج جو سماعت ہوئی ہے اس سے لگ رہا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پریشر میں آنے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں قانون کی روح کے مطابق چلوں گا۔ لیکن چلنا ایسے ہی چاہیے، ان کے پاس اب میرے خیال میں ان کے پاس آپشن محدود ہو گئے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اگر تبدیل کرنا چاہے گا اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو، تو ان کو کوئی ریزن تو دینا پڑے گا۔
کیا ریزن دیں گے؟ اس سے پہلے جو ریزن دیے تھے کینڈیڈیٹس نے، 3 کینڈیڈیٹس نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے، چینج کر دیں آپ، ریٹائرڈ جج لگوا دیا تھا. تو وہ معاملہ ہائی کورٹ میں جب آیا تھا تو تینوں نے معافی مانگ لی تھی. انہوں نے معذرت کر لی تھی. انجم وکیل صاحب کو آپ نے سنا بھی ہے، انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے معذرت کی تھی کہ جی میں کہنا نہیں چاہتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر یہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. اب وہ جو ریزنس تھے ان کے علاوہ اور کون سا ریزن ہو سکتا ہے جس پہ کیا اب الیکشن کمیشن یہ لکھ کے دے گا ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے اس لیے میں جج چینج کر رہا ہوں؟ تو الیکشن کمیشن کے بعد بھی چوائس محدود ہو گئی ہے. ہاں یہ ہے کہ زیادہ کپڑے اتارنے پڑیں گے، زیادہ ننگا ہونا پڑے گا یہ کام کرنے کے لیے. تو 2 چیزوں میں ایک چیز تو ہو جاتی ہے. دیکھیں مجھے جو میں انجوائے کرتا ہوں نا اس چیز کو، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ یا تو انصاف ہو جاتا ہے یا زیادہ کپڑے اتر جاتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے بالآخر. یا تو اسلام آباد کی یہ 3 سیٹیں ان کے اندر انصاف ہو جائے گا اور یہ جیتنے والے امیدواروں کو مل جائیں گی، یا پھر نظام کے تھوڑے سے کپڑے اور اتر جائیں گے اور ہم اس کو مزید ننگا دیکھیں گے. تو دونوں میں قوم کی جیت ہے، ہار نہیں ہے. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھی سنا آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، بہت ہیوی قسم کا، عمران خان کی طرف سے. اچھا، یہ ویسے خبر میں نے بھی سنی ہوئی ہے. وہ ریفرنس آپ آنے دیں. میرے خیال میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے خدشات ہیں. عامر فاروق صاحب کے حوالے سے اسپیشلی ہیں. اور وہ ایک کیس ہے اور یہ جہاں سے آنا چاہیے تھا. ایکچولی اس کیس کے بارے میں میں نے پروگرام کیا تھا آج سے کئی ماہ پہلے، جب ٹیرین وائٹ کیس کا فیصلہ یہاں پہ عدالت نے نہیں دیا تھا. یہ لارجر بینچ جب بیٹھا اس سے پہلے کی بات ہے. تو اس کے اوپر میں نے ویلاگ پہلے بھی کیا تھا. یہ کسی بندے کو استعمال کر کے بڑا عجیب طریقے سے بڑے مشکوک انداز میں اس کیس کو لگایا گیا تھا. اور جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں اس وقت سامنے آئی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ جھوٹ ہونی چاہیے. یعنی میرا دل بھی کہتا تھا کہ یار یہ جھوٹ ہونی چاہیے. ہمارے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن جب وہ فیکٹس خود لکھ دیے ججز نے تو انہوں نے اس کے اوپر اسٹیمپ کر دیا کہ یہ زیادتی ہوئی تھی. اور دیکھیں زیادتی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی. تو عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پوزیشن لے سکتے ہیں اور لیگلی وہ بڑے مضبوط ہیں. اس میں وہ لا کر سامنے رکھ سکتے ہیں. اور اگر جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ سارا معاملہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کیس کو رکھا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا اس میں سے اسکیپ کرنا. کیونکہ یہاں ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہاں زیادتی ہوئی ہے. ہوا یہ تھا کہ 3 ججز سے 2 نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا عمران خان کے حق میں اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنا فیصلہ روک لیا تھا. اور وہ کافی دنوں تک وہ اس کو دیکھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو گیا تھا. انہوں نے بجائے یہ کرنے کے بینچ تحلیل کر دیا تھا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بینچ تحلیل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی جج خود چھوڑ کر نہ چلے جائے. تو وہ جو بینچ تحلیل ہوا اور نیا بینچ بنا، یہ سارا پروسیجر جو ہے اس کے اوپر بڑے بڑے سوالات ہیں. تو اب اس پہ اگر بچانا ہے نا تو پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ادروائز یہ ایک بہت بڑا کیس ہے اور یہ کیس بنتا بھی ہے. یہ جو ہے نا نیازی جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی سماعت کے اندر نا ایک دو بات کر جاتے ہیں. قاضی فائد عیسیٰ کو کہتے ہیں اعتماد نہیں ہے، کبھی کوئی بات کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب پوچھا گیا نا قاضی صاحب کی طرف سے کہ آپ کو اعتماد ہے، انہوں نے کہا اعتماد ہے. صدیق جان صاحب کہہ رہے تھے یہ ان کی ایک حکمت عملی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اب صرف نواز شریف نے اور شہباز شریف نے تو نہیں کھیلنا ساری زندگی. یہ گیم کوئی اور بھی کھیل سکتا ہے. تو ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے ان کی. وہ نہیں چاہتے کہ عدالت کو اتنا اوفینڈ کریں کہ عدالت کے اندر جانا ہی بند ہو جائے. وہ عدالت میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور معاملات کو ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں. دونوں انصاف بھی لینا چاہتے ہیں اور ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں مخصوص نشستوں پہ جتنی جلدی ہمیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ماضی میں لگ رہی تھی کہ وہ جلدی جلدی اس کو کرنا چاہتے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جلدی میں نہیں ہے یا وہ اس طرح سے نہیں جیسے وہ پہلے تیز تیز چلانا چاہ رہے تھے کیس کو. میرے خیال میں مسئلہ بھی نمبرز کا ہے اور میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ ججز کو یہ لگتا ہے یا ہم اس کو 50-50 بھی ابھی توڑ کے اگر دیکھ لیں زیادہ بہتر تو خود وہ لوگ جانتے ہیں جو کورٹ کو کور کرتے ہیں. میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو رپورٹر یہ کہتے ہیں کہ اب پلڑا جو ہے وہ قاضی صاحب کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا ہلکا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے کیس آگے چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے اس میں. لیکن ایکچولی تو جو لوگ ہار گئے نا، جن کو لوگوں نے ہرایا، ان کو آپ لوگوں کی دی ہوئی اقلیت سے زیادہ اکثریت آپ ان کو نہیں بنا سکتے. آپ یہ کر نہیں سکتے، یہ زیادتی ہے. تو جو جیتا ہے اس کو وہی سیٹ ملنی چاہیے.